السلام علیکم میرے پاکستانی۔ استنبول ترکی میں پاک افغان مذاکرات اختتام پذیر ہوئے اور دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ 6 نومبر کو فریقین دوبارہ بیٹھیں گے اور جو مکمل میکانزم ہے ٹیررزم کا، جو کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، اس پر بات چیت کرنے کے لیے تمام موڈیلٹیز کو طے کیا جائے گا، اور ہر صورت یہ یقینی بنایا جائے گا کہ اگر معاہدے کی کوئی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے کسی فریق کی جانب سے، تو اس صورت میں پھر اس کا کیا جرمانہ اور کیا پینلٹی عائد کی جا سکتی ہے۔ حالیہ جو معاہدہ پاک افغان 6 روز جاری رہا، اس میں اگر آپ افغان طالبان کے کردار کو سٹڈی کریں اور انالیسز یہ کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت گرما گرمی کی بحث بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد ہیں وہ موجود ہیں اور وہیں سے سارے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے گریزاں کیوں رہتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ اس سارے سینیریو کو باریک بینی سے دیکھیں تو بہت ساری وجوہات آپ کو سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پر موجودہ جو ڈیلیگیشن تھا، افغان ڈیلیگیشن، وہ ایک کمزور اور کنفیوزڈ ڈیلیگیشن دکھائی دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت چونکہ ایک کمزور حکومت ہے، اور اسی بنا کے اوپر ڈیلیگیشن میں جو کابل گروپ ہے، وہ خوست گروپ ہے، کندھار گروپ ہے، تو یہ 3 گروپ سامنے نظر آتے ہیں اور ان تینوں کی نمائندگی سامنے نظر آتی ہے، اور کلیئرٹی آف پرپز جو ہے وہ صاف نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے بہت سے مواقعوں کہ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی جو افغان طالبان جو حکام ہیں وہ بالکل ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آخر اس ہٹ درمی کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سائنٹیفک انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان چوائس میں افغان طالبان ٹی ٹی پی کی طرف کیوں جھکاؤ رکھتے ہیں اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں آپ اس کا ایک دوسرا اینگل اس طرح بنا سکتے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی پس پشت ڈالتے ہوئے وہ ٹی ٹی پی کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں، عالمی برادری کے پریشر کو بھی اگنور کرتے ہیں اور پھر ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ جب آپ اس سوال کے اوپر نوک کرتے ہیں تو جو جوابات سامنے آتے ہیں تو اس میں ایک وجہ تو یہ سامنے آتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی کے جو طالبان ہیں اور افغان طالبان ہیں، ان کے درمیان ایک نظریاتی ہم آہنگی ہے، اور جب نظریاتی ہم آہنگی ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی نظریاتی ہم آہنگ کے خلاف کوئی بات کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے یا ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان کی نظریاتی ہم آہنگی کی وجہ سے جو افغان طالبان ہیں ان کو جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد نظر ہی نہیں آتے سرے سے. جب ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، جب وہ اس آنکھ سے دیکھیں گے ہی نہیں، تو پھر لا محالہ وہ ان کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے. دوسری اہم وجہ دونوں کا ثقافتی میل جول ہے. اب ثقافتی میل جول میں وہ ایک ہی آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہی معاملات ہیں. تو جب آپ کا ثقافتی میل جول ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہی کمیونٹی کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جب آپ ثقافتی میل جول کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو وہ کمیونٹی والے کہیں گے کہ یہ اپنی ہی کمیونٹی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. تو اس ثقافتی میل جول کی وجہ سے بھی افغان طالبان ایکشن لینے سے کتراتے ہیں. تیسری اہم وجہ پشتون فیکٹر بھی ہے. دونوں اگر آپ دیکھیں اطراف میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، رٹ آف دا گورنمنٹ افغانستان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. اب پشتون جو ہے وہ اکھڑ مزاج بھی ہیں. اب وہ کسی قانون اور قاعدے کے خود کو پابند ہی نہیں سمجھتے. جب آپ کی تربیت ہی ایسی ہو کہ آپ نے کسی قانون اور قاعدے کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہونا، تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قانون قاعدے کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر ہمیں پانچویں وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ روایتی مہمان نوازی ہے. مہمان نوازی کی بہترین مثال آپ کو اسامہ بن لادن کی ملے گی کہ جب پوری دنیا امریکہ سمیت ملا عمر کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو حوالے کیا جائے، اور ملا عمر نے کہا کہ ہم اپنے مہمان کو دشمن کو نہیں دیتے اور حوالے نہیں کرتے، تو ملا عمر نے اپنی ساری جو سٹیٹ آف افغانستان تھی وہ تباہ کروا لی، تباہ و برباد ہو گیا، سارا ملک تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو مائنڈ ہے وہ کہاں پہ فکس ہوا ہے مہمان نوازی کا، اور اس بنا کے اوپر بھی وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. چھٹی اہم وجہ یہ بھی ہے، ہو سکتی ہے کہ وہ اب دیکھتے ہیں افغان طالبان کے اگر ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تو اس صورت میں ممکن ہے جو دوسرے گروپ ہیں افغانستان کے اندر وہ مضبوط ہو جائیں. ملا یعقوب حقانی، پھر اسی طرح باقی جو گروپس ہیں، رشید دوستم گروپس، وہ تمام جو گروپس ہیں یہ مضبوط اگر ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں افغان طالبان کمزور ہوں گے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. پھر ساتویں وجہ اگر آپ غور کریں تو بھارتی پراکسی بھی ہے، اور اس پہ تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے. میں نے بھی اس کے اوپر کالم لکھا ہے کہ جو بھارت کی 18 اکتوبر کو شائع ہوا تھا انوائے وقت میں، کہ بھارت کا جو کردار ہے پوری ایک راہ کے ایجنٹس ہیں جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، اس بنا کے اوپر بھی وہ افغان حکومت اپنے ہی شہریوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی. پھر آٹھویں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اب بھارت اور اسرائیل دونوں کی طرف سے ایک فائنینشیل ایک سپورٹ ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں. بہت سارا پیسہ جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل وہاں پہ افغان طالبان جو دہشت گرد طالبان ہیں ان کو دے رہا ہے، اس بنا کے اوپر کہ وہ پاکستان کے خلاف اقدامات کریں.
اب یہ ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم صرف یہ سارے معاملات محکمہ جو امور خارجہ ہے صرف اسی پر نہیں ڈالے جا سکتے، ہمیں مختلف انداز میں ہمیں ایک کثیر الجہتی اپروچ کو اپناتے ہوئے اسرائیل اور بھارت کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور ان کی جو دہشت گردانہ پالیسیز ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کا دوسرا نام غیر ملکی کرنسی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اسرائیل اور بھارت پرووائڈ کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ اب یہ جو چیلنج ہے، اب اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی سطح پر اس مقدمہ کو پیش کیا جائے، FATF میں اس مقدمہ کو لے کے جایا جائے کہ بھارت اور اسرائیل مل کر جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہے افغانستان کے اندر، اس میں جو پیسہ ملوث ہے، اس کے اوپر بھارت، اسرائیل اور افغانستان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے اور ان کو بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چین، روس کو بھی اعتماد میں لیں اور ان کے سامنے بھی اسرائیل اور بھارت کے اس کردار کو ایکسپوز کریں کہ اس سے پورے جو ساؤتھ ایشیا کے خطے کا جو امن ہے وہ بدامنی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم عالمی سیاست کا تجربہ رکھنے والے یا عالمی سیاست کے اوپر ایک مضبوط گرفت رکھنے والے ان امپارشل لوگوں کو، ان محب وطن پاکستانیوں کو جس میں جرنلسٹ بھی ہیں، جس میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان پر مشتمل ایک تھنک ٹینک بنائیں، اور اس تھنک ٹینک کا یہ کام ہو کہ وہ بھارت اور اسرائیل کی جو کرمنل پالیسیز ہیں اس کو عالمی سطح کے اوپر ایکسپوز کرے، تبھی ہم قومی سلامتی کے تقاضے پورے کر سکیں گے اور اس وطن سے حقیقی معنوں میں محبت کا ثبوت دے سکیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔